حضرت عثمان ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ایک دوست ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، خاص جو ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا جنت میں، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت میں حضور کا دوست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ جس طرح ابو بکر صدیق غار میں حضور کا ساتھی ہے، معراج میں جبریل حضور کا ساتھی ہے، اسی طرح جنت میں حضور کا ساتھی حضرت عثمان بن عفان ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بڑے خدمات دیے ہیں، اس پر مختصر میں نے آپ کے سامنے جھلک رکھا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے فرمایا یہ درخت کے نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہے جنہوں نے بیعت کی ہے۔ اس کے پس منظر میں، شان نزول میں اگر دیکھا جائے، جب مکے میں حالات خراب ہوئے، حضور کو آنے نہیں دیا گیا عمرے کے لیے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا مذاکرات کے لیے، مذاکراتی ٹیم بنا کر حضرت عثمان کو مکے بھیجا اور کہا جاؤ کفار سے مذاکرات کر کے آ جاؤ۔ حضرت عثمان جب وہاں پر پہنچے، وہاں سے افواہ پھیلائی گئی، غلط خبر مشہور کی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار صحابہ کے ساتھ یا 1400 صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے حدیبیہ کے موقع پر، جگہ پر، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تم میں سے کون عثمان کا بدلہ لے گا؟ سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی۔ موت کی بیعت تھی، تقویٰ اور بزرگی کی بیعت نہیں تھی، موت کی بیعت تھی۔ سب صحابہ نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا اللہ کے نبی عثمان کے بدلہ لینے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ ایک احسان آج تک موجود ہے، وہ احسان بئر رومہ کا کنواں ہے۔ مسلمان مدینے گئے، میٹھا پانی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میٹھے کنویں کا پانی خرید کر مسلمانوں کو دے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ حضرت عثمان آگے بڑھے اور اس کنویں کو یہودی سے ڈبل قیمت میں خریدا اور مسلمانوں کو لے وقف کیا۔ آج بھی بئر رومہ موجود ہے، آج بھی اس بئر رومہ کے پیسے حضرت عثمان کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع ہو رہا ہے اور اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اس طرح حضرت عثمان پر دنیا کی جنت واجب ہوگی، دنیا میں جنت واجب ہوگی۔ اللہ کے نبی ایک دن جا رہے تھے، فرمایا وہ دیکھ رہے ہو بندہ جو جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے جو زندہ شہید دیکھنا چاہتے ہو جاؤ اس کا چہرہ دیکھو، وہ چلتا پھرتا شہید ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جلدی جلدی گئے، ہم نے جب آگے سے دیکھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی نے فرمایا چلتا پھرتا شہید ہے، دنیا میں رہتا ہوا شہید ہے۔